آخر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا کی بڑائی بڑائی یکتائی عظمت جلالت اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے خاص، جو ہمارا خالق بھی مالک بھی مشکل کشا بھی حاجت روا. ان گن درود و سلام نازل و آقا دو جہاں سرور کونین شافی معاشر مالکی حوض کوثر مکہ کے در یتیم خاتم النبیین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. حضرات سی وقار، اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق کے ساتھ میری اور آپ کی ملاقات جس عنوان سے ہوئی جا رہی ہے وہ عشرہ ذی الحجہ کے فضائل اور قربانی کے احکام و مسائل کے متعلقہ ہو. رب تعالیٰ سے دعا گو کہ وہ مجھے ہر بات مدلل خیر کے ساتھ صحیح معنی میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ حضرات کو اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات سی وقار، سب سے پہلے یہ جو عشرہ ذی الحجہ کے ایام آ رہے ہیں کائنات کے اندر بڑے قیمتی دن، اور اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم اٹھا کے فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. اللہ نہ بھی قسم اٹھائے پھر بھی یقینی بات ہے، لیکن مزید بات میں پختگی اور تاکید پیدا کرنے کے لیے اللہ جی نے ان راتوں کی بھی قسم کھائی، ان دنوں کی فضیلت کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ جو 10 دن آ رہے ہیں بڑے قیمتی دن ہیں. جو ہی ذی الحجہ کا چاند طلوع ہوگا یہ دن اتنے قیمتی ہیں، محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کے دنوں سے یہ ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہیں. خود حساب لگا لیں کہ رمضان کی کتنی فضیلت، اس کا کتنا مقام اور کتنی شان ہے. رمضان کی رمضان میں ایک عمل اللہ کو کتنا محبوب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ گردنوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. محدثین اور مفسرین اس آیت کی تشریح میں رکھتے ہیں کہ ابھی جو 10 دن آنے والے ہیں یہ 10 دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی افضل ہیں. لہٰذا ان آخری 10 دنوں کی میں اور آپ نے زیادہ سے زیادہ قدر کرنی ہے اور ان دنوں کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانا ہے. اور حدیث رسول صحیح البخاری کی روایت مزید وضاحت کرتی ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا اور محبوب اگر کوئی عمل لگتا ہے تو ان ایام میں کیا ہوا عمل ہے. حضرات لہٰذا ان دنوں کو قیمتی جاننا چاہیے. میں اور آپ دنیا کے پیچھے اتنے بڑھ چکے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ان دنوں کی فضیلت کیا. اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے، 12 مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے رکھے. سلاسل متوالیات، 3 مہینے لگاتار آتے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے. یہ مہینے ایک مسلمان کو یاد ہونے چاہیے کہ حرم والے مہینے کون سے ہیں. اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ 4 مہینے کون سے. یہ مہینے سب سے پہلے مجھے اور آپ کے ذہن نشین ہونے چاہیے کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں سے 3 لگاتار آتے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے. لہذا ان مہینوں کے اندر ان کو حرمت والا اس لیے کہتے ہیں، ان کی ایک شان اور ایک مقام ہے. اور مشرکین عرب جو لوگ ڈاکہ زنی جن کا شیوا تھا، لڑائی جھگڑا ہر وقت جن کے سر پہ سوار رہتی تھی، وہ لوگ بھی ان 10 دنوں کے اندر لڑائی جھگڑے کو ترک کر دیتے تھے. مشرکین مکہ جن کا کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی عقیدہ نہیں، ان 10 دنوں کے اندر، ان 4 مہینوں کے اندر وہ لوگ بھی آپس میں لڑائی نہیں کرتے تھے، وہ بھی آپس میں جھگڑے نہیں کرتے تھے. اگر ایک مشرک، ایک غیر مسلم بدعقیدہ انسان ان مہینوں کی عزت اور احترام کرتا ہے، میرے اور آپ کے اوپر بھی لازم ہے کہ ان مہینوں کا احترام کیا جائے. ابھی حرمت والے مہینے جاری ہیں، لہٰذا ان دنوں میں لڑائی جھگڑا اور فساد ہر چیز کو چھوڑنا چاہیے. اور ان دنوں میں کثرت کے ساتھ تکبیرات کہنا میرے صحابہ کی سنت ہے. لہٰذا جو اس علاقہ کا چاند طلوع ہو کثرت کے ساتھ تکبیرات کہنی چاہیے، کیونکہ یہ دن بڑے محبوب ہیں. اور ان دنوں میں 2 دن بڑے خاص دن ہیں، بڑے خاص دن. ایک عرفہ کا دن اور ایک یوم النحر کا دن. ایک 9 ذی الحجہ کا دن اور ایک 10
ذی الحجہ کا دن بڑے افضل دن ہے. ان دنوں کے بارے میں نے حدیث میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ گردنوں کو 9 ذی الحجہ کو عرفے والے دن آزاد کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے. لہٰذا اس عرفے کی روزے کی بھی فضیلت ذہن میں رکھنی ہے اور جو ہی آئے تو یہ وقت ہمارے ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے اس روزے کا ہم نے اہتمام کرنا ہے. بلکہ سنن ابی داؤد کی روایت میں نے پڑھا ہے آپ علیہ السلام جو ہی یہ 10 ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جاتا آپ علیہ السلام 9 کے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے. لہذا اگر کوئی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے اور یہ 9 دن روزہ رکھنا چاہتا ہے تو یہ بھی ایک بہترین عمل ہے. ان دنوں میں کئی عبادات، روزہ اس مہینے میں اکٹھا ہوتا ہے، حج اس مہینے میں ہوتا ہے، کئی ایک عبادات اس مہینے میں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اس لیے ان دنوں کی فضیلت باقی دنوں سے زیادہ ہے. حضرات یہ 10 ذی الحجہ کے مختصر سے فضائل تھے. اب آتے ہیں اصل ان 10 ذی الحجہ میں سے جو آخری دن یوم النحر قربانی والا دن ہے، وہ دن بھی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. حضرات قربانی کا فلسفہ کیا ہے آپ سنتے آ رہے ہیں. میرے ابراہیم کی فلاں سیرت ہے، سیرت ابراہیم پہ بھی آپ نے جمعات سنے. آج کے جمعہ میں جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے. اکثر لوگ قربانی کا مقصد نہیں جانتے. اکثر لوگوں کے نزدیک قربانی کیا ہے؟ خون کو بہا دینا، چھری چلا دینا، ساتھ ساتھ اس سے پورے کر لینا کہ آگے پہلے پوری کیوں نہیں کی. نہیں، یہ ایک رسم ہے، ایک طریقہ ہے. قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے، یہ ابراہیمی سنت ہے. قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ قرآن میں خود فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ. اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے اور نہ یہ گوشت پہنچتا ہے. اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تو تمہارے دلوں کا حال دیکھنا چاہتا ہے. تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ ہے کہ نہیں ہے؟ تمہارے دلوں کے اندر میرا ڈر ہے کہ نہیں؟ حضرات ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے سمجھ آ جائے. 12,000 کی 15,000 قربانی کرنے والے شخص سے میری گزارش ہے، اگر ایک شخص کے جسم کو، اس 5 فٹ کے قد کو میرا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، 5 فٹ کا قد ہے، اگر اس کو میرے اللہ کی مسجد میں آنے کی توفیق نہیں دیتے تو کیا خیال ہے میرے اللہ کی اس کی 12,000 روپے کی قربانی کو قبول کریں گے؟ 15,000 روپے کی قربانی قبول ہے کہ سوچنے کی بات ہے. لمحہ فکریہ ہے، فتویٰ میں نہیں لگاتا، سوچنے کی بات ہے. ایک شخص کے جسم کو ہی اللہ قبول نہیں کر رہا، اسے ہی مسجد میں آنے کی توفیق نہیں دیتا، زمین کو جھکانے کی توفیق نہیں دیتا، کیا خیال ہے میرا اللہ اس کی قربانی کو قبول کرے گا؟ نہیں. اللہ نے بھی یہ جو حکم دیا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، پہلے نماز کا حکم دیا ہے. جو بات مجھے پتا چلی ہے وہ یہ ہے کہ بے نمازی انسان کی قربانی بھی قابل قبول نہیں ہے. اور سعودی علماء کی کمیٹی کا فتویٰ متفق علیہ فتویٰ ہے کہ بے نمازی اگر کسی جانور پر وہ چھری چلا دے تو اس کا گوشت مت کھاؤ. بے نمازی کا ذبیحہ بھی حرام کا ہے. لہذا 12,000 15,000 کی قربانی کو ماد رسم سمجھ کے کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. میرے اللہ کو یہ دونوں چیزیں نہیں چاہیے. اگر دل میں تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے، ڈر ہے، یقین مانیے کہ ہم بڑے خوش قسمت ہوں گے. اور اللہ نے میری اور آپ کی کتنی عزت رکھی ہے. آج سے پہلے جو انبیاء کا دور تھا وہ جو بھی قربانی کرتے تھے اس کا گوشت پہاڑ پر رکھ دیتے تھے. اللہ کو جو بندہ پسند ہوتا اوپر سے آگ آ جاتی، اس گوشت کو کھا جاتی. اور جو بندہ اللہ کا نافرمان ہوتا ساری دنیا والوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ شخص اللہ کا باغی ہے، نافرمان ہے، یہ حرام خور ہے، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اللہ نے کتنے پردے رکھے ہیں میرے اور آپ کے، اور یہ بات اپنے تک محدود رکھی، قربانی قبول کرنا نہ کرنا میرے تک. لیکن چند شرائط ہے، قربانی کا پہلا مقصد خون بہانا اور گوشت نہیں ہے. لہذا سب سے پہلے اپنی نماز کو درست کیجیے، اپنے اللہ کے آگے جھکیے. اگر اللہ مجھے اور آپ کو قبول کرے تو مبارک ہو. آپ کی قربانیاں 15 کی 20 کی 25,000 کی بھی کریں، مبارک ہو. اگر نماز نہیں ہے، اللہ کے آگے جھکنا نہیں ہے تو معذرت کے ساتھ ذرا قرآن و حدیث کے مطالعے کو ملحوظ خاطر رکھ کے کہتا ہوں، معذرت کے ساتھ عفواً قرآن و حدیث اس بات پر دلال ہے کہ ایسا شخص تھوڑی سی فکر کرے، سوچے کہ میری عبادت کے بارے میں اگر اللہ مجھے قبول نہیں کرتا تو میری قربانی کیسے ہوگی. یہ ایک لمحہ فکریہ اور سوچنے کی بات ہے. حضرات دوسری بات، جانور کے اندر اللہ کے نبی کی حدیث کہتی ہے کہ 4 قسم کے عیبوں کا بالخصوص خیال رکھا جائے. سب سے پہلا الْأَوْرَاءُ وَالْبَيْنُ الْأَوْرَاءُ،